بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مونا لیزا، مصنف ابن صفی، عمران سیریز۔ شلی حیران رہ گئی، یکٹک اسے دیکھے جا رہی تھی اور وہ بھی گمسم کھڑی تھی۔ وہی چہرہ، ہو بہو وہی چہرہ، مونا لیزا کی پورٹریٹس کے سامنے کھڑی کر دی جاتی تو بالکل ایسا ہی لگتا جیسے آئینے کے سامنے کھڑی ہو۔ بالآخر اس نے اکھڑی اکھڑی سی انگلش میں کہا، تم بہت مہربان معلوم ہوتی ہو۔ اوہ خوش آمدید، شلی نے چونک کر کہا، تمہیں یہاں کوئی تکلیف نہ ہوگی۔ پھر اسے خود ہی اس کے ہاتھ سے سوٹ کیس لے لیا اور اسے ایک ملازم کو تھماتی ہوئی بولی، اسے لے جاؤ اور اس کمرے میں رکھ دو جو ان کے لیے تیار کیا گیا ہے۔ شلی نے کہا۔ ملازم سوٹ کیس لے کر چلا گیا اور شلی اسے نشست والے کمرے میں لے آئی۔ کچھ کھانے پینے کی خواہش ہو، لیکن شراب نہ پیش کر سکوں گی، ہمارے یہاں کوئی نہیں پیتا، شلی نے کہا۔ نہیں، اس کی ضرورت نہیں، کھانا بھی کھا چکی ہوں، البتہ اگر کافی پلوا سکو تو شکر گزار ہوں گی، وہ بولی۔ ضرور ضرور، شلی اٹھتی ہوئی بولی، میں ابھی آئی۔ کچن میں پہنچ کر اسے خانسامہ سے کافی کے لیے کہا اور سٹنگ روم میں واپس آئی ہی تھی کہ فون کی گھنٹی بجی۔ اسے ریسیور اٹھا لیا، دوسری طرف سے سہراب کی آواز سنائی دی، میں شکر گزار ہوں محترمہ۔ کوئی بات نہیں، مجھے خوشی ہے کہ سب سے پہلے میں نے اسے دیکھا، شلی نے کہا۔ ویسے ایک ضروری بات سے آگاہ کر دوں، وہ کسی قدر دماغ سے اتری ہوئی ہے، نہیں خطرناک نہیں ہو جاتی، بس اس کی کسی بات کا اعتبار نہ کیجیے گا، سہراب نے کہا۔ میں سمجھی نہیں، شلی نے پوچھا۔ کبھی کبھی ذہنی روح بھٹکتی ہے اور وہ ناقابل فہم باتیں کرنے لگتی ہے، جھوٹ بھی بولتی ہے۔ مثلاً وہ یہ بھی کہہ سکتی ہے کہ آپ کے گھر اس لیے بھیجی گئی ہے کہ آپ کو قتل کر دے یا آپ کی تجوری کا صفایا کر دے، اپنے بارے میں عجیب عجیب قصے بھی سنا سکتی ہے، سہراب نے کہا۔ ابھی تک تو ایسی کوئی بات نہیں ہوئی، شلی نے طویل سانس لے کر کہا۔ میں نے سوچا کہ آپ کو آگاہ کر دوں، کہیں آپ پریشان نہ ہو جائیں، سہراب نے کہا۔ شکریہ، میں خیال رکھوں گی، لیکن آپ بھی اپنا وعدہ یاد رکھیے گا، صرف 2 دن کی بات ہوئی تھی، شلی نے کہا۔ مطمئن رہیے، اس کے خلاف نہیں ہوگا۔ اچھا، شب بخیر، سہراب نے کہا۔ شب بخیر، شلی نے کہا اور دوسری طرف سے انقطاع کی آواز سن کر ریسیور کیڈل پر رکھ دیا۔ فوراً ہی پھر گھنٹی بجی، اس نے ریسیور اٹھا کر کان سے لگایا۔ اس بار عمران کی آواز سنائی دی۔ پہنچی یا نہیں؟ عمران نے پوچھا۔ ہاں، 10 منٹ بعد پھر رنگ کرنا، کہہ کر اس نے ریسیور کیڈل پر رکھ دیا اور لوئیسا کے پاس آ بیٹھی۔ تمہارا نام لوئیسا ہے نا؟ اس نے اس سے پوچھا۔ ہاں، اور تمہارا؟ شلی۔ کانوں کو اچھا لگتا ہے، وہ مسکرا کر بولی۔ کافی جلدی آ جائے گی اور جس چیز کی ضرورت ہو بے تکلفی سے کہہ دینا، شلی نے کہا۔ ضرور ضرور، تم بہت مہربان معلوم ہوتی ہو، میرا سابقہ زیادہ تر سخت کی لوگوں سے پڑتا ہے، میں بہت مظلوم ہوں، لوئیسا نے کہا۔ سن کر افسوس ہوا، شلی بولی۔ میں نہیں جانتی کہ میں کون ہوں اور کہاں سے آئی ہوں، لیکن اطالوی روانی سے بول سکتی ہوں، انگلش اچھی نہیں ہے، اعتماد کے ساتھ نہیں بول سکتی، پتہ نہیں میں اپنا ماضی الضمیر بیان کر پا رہی ہوں یا نہیں، لوئیسا نے کہا۔ نہیں، تم اچھی خاصی انگلش بول سکتی ہو، شلی نے کہا۔ میں اطالوی سے نابلد ہوں، یورپی زبانوں میں صرف انگلش ہی بول سکتی ہوں اور سمجھ سکتی ہوں، شلی نے کہا۔ تمہاری انگلش بہت اچھی معلوم ہوتی ہے، لوئیسا بولی۔ شکریہ، شلی نے کہا۔ اتنے میں ایک ملازم کافی کی ٹرالی لے کر آیا، اس پر کھانے کی بھی کچھ چیزیں نظر آ رہی تھیں۔ شلی نے ملازم سے کہا کہ وہ مہمان کے لیے کافی انڈے لے اور لوئیسا سے معذرت کر کے وہاں سے اٹھائی اور ٹیلی فون کے نظام میں ایسی تبدیلی کر دی کہ ساری کالیں صرف لائبریری کے فون پر آئیں۔ اس کے بعد وہ لائبریری میں پہنچ کر عمران کی کال کا انتظار کرنے لگی۔ ملازم کو ہدایات کر آئی تھی کہ وہ اس کی واپسی تک ڈرائنگ روم میں ہی ٹھہرے۔ ٹوٹی پھوٹی انگلش میں وہ بھی بول سکتا تھا۔ بار بار گھڑی دیکھ رہی تھی۔ ٹھیک 10ویں منٹ پر فون کی گھنٹی بجی اور اسے مضطربانہ انداز میں ریسیور اٹھا لیا۔ میرا خیال ہے کہ 10 منٹ پورے ہو گئے، عمران کی آواز آئی۔ سب سے پہلے تو یہ بتاؤ کہ تم مجھے دھوکہ دے کر چلے کیوں گئے، شلی نے غصیلے لہجے میں پوچھا۔ کچھ ایسا ہی ضروری کام تھا، اب پھر فرصت ہے، عمران نے کہا۔ میں چاہتی ہوں کہ جب تک وہ یہاں رہے تم بھی رہو، شلی نے کہا۔ میں نے کب انکار کیا ہے اس سے، عمران بولا۔ تو پھر فوراً آؤ، یہیں لائبریری میں رہنا ہوگا تمہیں، شلی نے کہا۔ دیکھو، میں اسی وقت لائبریری تک پہنچ سکوں گا جب چوکیدار غافل ہو جائے۔ خیر بتاؤ، تم کیا بتا رہی تھی؟ وہ آ گئی ہے اور اس وقت ڈرائنگ روم میں بیٹھی کافی پی رہی ہے۔ تمہاری کال اس کی موجودگی میں ریسیو نہیں کرنا چاہتی تھی، اس لیے 10 منٹ بعد کی بات کی تھی، شلی نے کہا۔ میں سمجھ گیا تھا، عمران بولا۔ پھر شلی نے اسے سہراب کی کال کے بارے میں بتاتے ہوئے پوری گفتگو دہرا دی۔ کوئی بڑا چکر ہے، عمران نے کہا۔ لیکن مجھے کسی چکر سے کیا سروکار، یہاں تو ڈیڈی بھی نہیں رہتے کہ انہی کا کوئی معاملہ سمجھا جا سکتا، کیونکہ وہ محکمہ خارجہ سے تعلق رکھتے ہیں،
شلی بولی۔ تم اپنے ڈیڈی کے بارے میں اتنی ڈینگے کیوں مارتی ہو؟ عمران نے پوچھا۔ کیا مطلب؟ شلی نے کہا۔ تم نے بتایا تھا کہ تمہارے ڈیڈی سیکرٹری ہیں، جبکہ سیکرٹری صاحب نہ ابھی ریٹائر ہوئے ہیں اور نہ ہی فی الحال مرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ عمران نے کہا۔ ہو سکتا ہے بے خیالی میں کہہ دیا ہو یا تمہیں غلط یاد آ رہا ہو۔ سیکرٹری تو سر سلطان ہیں، رشتے میں میرے خالو لگتے ہیں، شلی نے کہا۔ یہ بتانا کیا ضروری تھا؟ عمران بولا۔ ڈینگے مار رہی ہوں، وہ جھلا کر بولی۔ خیر خیر، کیا یہ ممکن نہیں ہے کہ میں عقبی پارک کی طرف سے آ جاؤں؟ دراصل بازو کی تکلیف بہت بڑھ گئی ہے، ایگزاسٹ پائپ کے ذریعے سے اوپر پہنچنے میں دشواری ہوگی، عمران نے کہا۔ ادھر سے کیسے آؤ گے؟ شلی نے پوچھا۔ عقبی دروازہ کھول دینا اور ادھر کی راہداری کی لائٹ آف کرا دینا، عمران نے کہا۔ اتنا زیادہ جانتے ہو یہاں کے بارے میں؟ شلی نے کہا۔ کوئی کام ادھورا نہیں چھوڑتا، عمران بولا۔ اچھی بات ہے، یہی صحیح، کہہ کر شلی نے ریسیور کیڈل پر رکھ دیا۔ پھر وہ نیچے آئی اور اس طرف چل پڑی جدھر سے عمران کے داخلے کا انتظام کرنا تھا۔ اس میں زیادہ دیر نہیں لگی۔ ڈرائنگ روم میں لوئیسا ملازم کو کچھ سمجھانے کی کوشش کرتی ہوئی پائی گئی اور پھر شلی کو دیکھتے ہی ہنس پڑی۔ میں اسے بتا رہی تھی کہ میں اٹلی میں لوگ کس طرح زندگی بسر کرتے ہیں، اس نے بالآخر وضاحت کی۔ شلی نے ملازم کو جانے کا اشارہ کیا اور لوئیسا سے بولی، اب چلو، میں تمہیں تمہاری خوابگاہ تک پہنچا دوں۔ کیا مجھے تنہا سونا پڑے گا؟ وہ پریشان ہو کر بولی۔ ہاں، ہم سب الگ الگ کمروں میں سوتے ہیں۔ تم لوگ بہت دولت مند معلوم ہوتے ہو، مجھے اپنے والدین سے بھی ملاؤ، لوئیسا نے کہا۔ فی الحال وہ سب باہر گئے ہوئے ہیں، میں تنہا ہوں، شلی بولی۔ کیا یہ ممکن نہیں ہے کہ مجھے اپنے کمرے میں سلا لو؟ لوئیسا نے کہا۔ وہاں ایک ہی بستر ہے، شلی نے کہا۔ میرے لیے فرش پر انتظام کر دینا، کسی وجہ سے میں تنہا نہیں رہنا چاہتی، لوئیسا بولی۔ ڈر لگتا ہے کیا؟ شلی نے پوچھا۔ یہی سمجھ لو۔ کیا یہ حقیقت نہیں کہ تم مونا لیزا کی نواسی ہو؟ شلی نے پوچھا۔ میں نہیں جانتی، انہوں نے مجھے بتایا کہ میرا نام لوئیسا ہے اور میں مونا لیزا کی نواسی ہوں، لوئیسا نے کہا۔ کس نے بتایا ہے؟ اسی نے جس نے یہاں بھیجا ہے، لوئیسا بولی۔ تمہاری مراد سہراب سے ہے؟ شلی نے پوچھا۔ ہاں، سہراب کہتا ہے کہ میں اس کی ماڈل ہوں، لیکن اس نے میری وہ تصویریں کب بنائیں تم خود سوچو۔ ماڈل کا مطلب یہ ہے کہ تصویر بناتے وقت ماڈل سامنے ہو، لیکن مجھے یاد نہیں پڑتا کہ اس نے کبھی مجھے سامنے بٹھا کر کوئی تصویر بنائی ہو، لوئیسا نے کہا۔ واقعی بڑی عجیب بات ہے، شلی نے کہا۔ اس سے بھی زیادہ عجیب بات یہ ہے کہ مجھے علم نہیں کہ میں سہراب کے پاس کس طرح پہنچی، کیونکہ اس سے پہلے میں جہاں تھی وہاں کے لوگ جرمن بولتے تھے، لوئیسا بولی۔ تم بڑی عجیب باتیں کر رہی ہو، شلی نے کہا۔ میں بہت خوفزدہ ہوں۔ آخر کیوں؟ شلی نے پوچھا۔ کیا یہ خوفزدہ ہونے کے لیے کافی نہیں، جو کچھ میں نے تمہیں ابھی بتایا ہے؟ میں کچھ سمجھ نہیں سکی، شلی نے پوچھا۔ کیا نہیں سمجھی؟ لوئیسا بولی۔ یہ کہ تمہیں علم ہی نہیں کہ تم سہراب کے پاس کیسے پہنچی، شلی نے کہا۔ اس کے لیے میں قسم کھا سکتی ہوں، لوئیسا بولی۔ اور تمہیں سہراب سے کوئی شکایت بھی نہیں، شلی نے کہا۔ ہے کیوں نہیں، میں اسے بہت خوفزدہ ہوں، پتہ نہیں وہ کیا چاہتا ہے اور میرے توسط سے کیا کرنا چاہتا ہے، لوئیسا نے کہا۔ کیا تمہیں اپنے والدین یاد ہیں؟ شلی نے پوچھا۔ نہیں، میں ان کے بارے میں سوچتی ہوں اور میرا سر گھومنے لگتا ہے، لوئیسا بولی۔ تم نے سہراب سے اپنے بارے میں معلوم کرنے کی کوشش کی ہوگی؟ ظاہر ہے، لیکن اس کا جواب میری سمجھ میں نہیں آیا تھا، لوئیسا نے کہا۔ وہ کیا کہتا ہے؟ یہی کہ میں نے تمہیں $50,000 میں خریدا ہے۔ میں پوچھتی ہوں کہ کس سے خریدا ہے تو وہ کسی جرمن کا نام لیتا ہے، لوئیسا بولی۔ یہاں کیوں بھجوایا ہے تمہیں؟ شلی نے پوچھا۔ کہہ رہا تھا کہ کوئی بدماش آدمی مجھے اسے چھین لینا چاہتا ہے۔ اب تم ہی بتاؤ کتنی مشکل میں ہے میری زندگی، لوئیسا نے کہا۔ واقعی بڑی عجیب بات ہے، شلی نے کہا۔ اسے اس کے بارے میں سہراب کی ہدایات یاد آنے لگیں جو اس نے اس کے پہنچنے کے بعد ہی فون پر دی تھی۔ مجھے تمہارے چہرے پر انسانیت کا نور نظر آ رہا ہے، وہ شلی کی طرف ہاتھ اٹھا کر بولی۔ تم ضرور میری مدد کرو گی۔ میں کس طرح تمہاری مدد کر سکتی ہوں؟ شلی نے پوچھا۔ مجھے کہیں چھپا دو اور سہراب سے کہہ دینا کہ میں تمہیں اطلاع دیے بغیر چلی گئی، لوئیسا بولی۔ شلی چکرا کر رہ گئی، اس کی درخواست پر اس کا جواب کیا ہونا چاہیے؟ اگر وہ بقول سہراب کسی قدر دماغ سے اتری ہوئی ہے، لیکن کیا ضروری ہے کہ سہراب نے اس کے بارے میں سچ ہی بولا ہو؟ آخر اس نے بلیک میل کر کے ہی تو اپنی کاربراری کی تھی، وہ کوئی اچھا آدمی تو نہیں تھا۔ اس مرحلے پر بھی شلی کو عمران کے مشورے کی ضرورت تھی۔ میں اس معاملے پر غور کروں گی، اس نے لوئیسا سے کہا۔ غور کرو گی؟ وہ حیرت سے بولی۔ اس میں غور کرنے کی کیا بات ہے؟ کسی مصیبت زدہ کی مدد کرنے کے سلسلے میں غور و فکر کا کیا کام، لوئیسا نے کہا۔ میں سوچ رہی ہوں کہ مجھ سے جھوٹ بولا بھی جائے گا یا نہیں، شلی نے کہا۔ تو مجھے ایک برے آدمی سے نجات دلاؤ گی،
لہٰذا یہ جھوٹ نہیں ہوگا بلکہ اسے حکمت عملی کہیں گے۔ لوئیسا نے کہا، اچھا۔ شلی سر ہلا کر بولی، تم یہاں 2 دن مقیم رہو گی، اسی دوران میں کوئی تدبیر کر لی جائے گی، لیکن مجھے اپنی کمرے میں سلانا، تنہا نہیں سوں گی۔ لوئیسا نے کہا، اچھا ٹھہرو، میں اپنی خوابگاہ میں ایک دیوان ڈلوائے دیتی ہوں۔ شلی نے کہا اور پھر ڈرائنگ روم سے نکل آئی۔ ملازم اونگ رہے تھے، شاید منتظر تھے کہ وہ دونوں سونے کے لیے چلی جائیں تو وہ خود بھی اپنے ٹھکانے سے لگیں۔ شلی نے انہیں ہدایت دے کر اسی جانب چل پڑی جدھر سے عمران کو داخل ہونا تھا۔ اس طرف کا دروازہ بند ملا، گویا عمران نے داخل ہو کر دروازہ بولٹ کر دیا تھا اور اب وہ لائبریری میں ہوگا۔ یہی سوچتی ہوئی اوپری منزل کے زینوں کی طرف بڑھی، لیکن لائبریری میں پہنچ کر بھونچکی رہ گئی۔ عمران کی بجائے وہاں سہراب نظر آیا تھا اور اس طرح چاروں طرف دیکھ رہا تھا جیسے کسی چیز کی تلاش میں ہو۔ شلی کا پارا چڑھ گیا اور گرج کر بولی، یہ کیا حرکت ہے؟ گرم ہونے کی ضرورت نہیں، سہراب نے تلخ لہجے میں کہا، میں ایک ایسے آدمی کا پیچھا کرتا ہوا یہاں تک پہنچا ہوں جو چوروں کی طرح اکبی پارک سے یہاں داخل ہوا تھا۔ چوروں کی طرح داخل ہوا تھا؟ شلی نے حیرت سے کہا، لیکن آپ یہاں کیا کر رہے تھے؟ لوئیسا کا تحفظ کرنا میری ذمہ داری ہے، سہراب نے کہا۔ اگر اسے یہاں غیر محفوظ سمجھتے تھے تو بھیجنے کی کیا ضرورت تھی، اور پھر سیدھے اسی طرف کیوں چلے آئے؟ شلی نے پوچھا۔ اور آپ کیوں آئیں؟ سہراب نے پوچھا۔ مجھے ایسا محسوس ہوا تھا جیسے کوئی زینوں سے گزرا ہو۔ ملازموں کا بغیر اجازت اوپر جانا منع ہے، شلی نے کہا۔ میں اس لیے سیدھا ادھر آیا کہ وہ بھی ادھر ہی آیا تھا، سہراب نے کہا۔ میں یقین نہیں کر سکتی، وہ کبھی دروازہ بند رہتا ہے، یا پھر ہو سکتا ہے کہ وہ کوئی ملازم ہی رہا ہو۔ میں ابھی معلوم کرتی ہوں، شلی نے کہا۔ ادھر کس کی خوابگاہ ہے؟ سہراب نے دادا جان کی خوابگاہ کی طرف ہاتھ اٹھا کر پوچھا۔ شلی کو پھر تیش آ گیا۔ تم یہاں سے فوراً چلے جاؤ، بس اتنا ہی کافی ہے کہ میں نے اسے یہاں پناہ دے دی ہے، شلی نے کہا۔ میں دوسری بات سوچ رہا ہوں محترمہ، سہراب بولا۔ کہو جلدی سے، تمہارا یہاں ٹھہرنا مناسب نہیں ہے، شلی نے کہا۔ حالانکہ اب میں یہیں ٹھہرنے کی سوچ رہا ہوں، سہراب بولا۔ تم ہوش میں ہو یا نہیں؟ شلی بولی۔ میں بالکل ہوش میں ہوں، جیسا کہ آپ نے بتایا کہ یہاں ملازم بھی اجازت حاصل کیے بغیر نہیں آ سکتے، تو یہی جگہ میرے لیے بے حد مناسب رہے گی، اور میں قریب رہ کر لوئیسا کی حفاظت بھی کر سکوں گا۔ اب آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، آپ کی ملازموں کو بھی علم نہیں ہو سکے گا کہ میں یہاں موجود ہوں، سہراب نے کہا۔ میں اس پر تیار نہیں ہو سکتی، تم فوراً یہاں سے چلے جاؤ، شلی نے کہا۔ محترمہ، آپ ایک بہت بڑے خطرے سے دوچار ہیں۔ اگر اکبی دروازے سے آنے والا آپ کا کوئی ملازم تھا تو اس نے دروازے کو بولٹ کیوں نہیں کر دیا، اور اندر داخل ہو جانے کے بعد اس نے دروازہ کھلا چھوڑ دیا تھا، تبھی تو میں اندر پہنچ سکا، سہراب نے کہا۔ ہو سکتا ہے اسے دوبارہ باہر جانا رہا ہو، شلی بولی۔ لیکن وہ اوپر آیا تھا اور پھر یہاں سے اس کی واپسی نہیں ہوئی، سہراب نے کہا۔ یہاں سے آسمان کی طرف پرواز کر گیا ہوگا، شلی نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ آپ میری بات پر یقین کیوں نہیں کرتی؟ وہ اوپر ہی آیا تھا۔ کیا کوئی دوسرا زینہ بھی یہاں موجود ہے؟ سہراب نے پوچھا۔ اگر ہوتا تو آسمان کی طرف پرواز کر جانے والی بات نہ کرتی، شلی نے کہا۔ تو پھر ادھر آئیے، میں آپ کو دکھاؤں۔ اس کمرے کی ایک کھڑکی کھلی ہوئی ہے، وہی جس کے قریب سے ایگزاسٹ پائپ گزرتا ہے، سہراب نے کہا۔ وہ ایگزاسٹ پائپ کے سارے نیچے اتر گیا ہوگا، شلی نے پوچھا، اور شلی ہنس پڑی اور بولی، عجیب احمق آدمی تھا کہ دروازے سے داخل ہوا اور پائپ کے سہارے نیچے اتر کر باہر چلا گیا۔ تھا نا احمق، سہراب انگلی اٹھا کر بولا۔ ہو سکتا ہے وہی احمق ہو جس کے ساتھ آپ دونوں نے کمرہ نمبر 92 میں کھانا کھایا تھا۔ اچھا تو پھر تم سے مطلب؟ شلی آنکھیں نکال کر بولی۔ آپ یہ کیوں بھول جاتی ہیں کہ وہ 2 آدمیوں کا قاتل ہے، ایک کو پستول سے مارا اور دوسرے کو چاقو سے، سہراب نے کہا۔ دوسرے کو چاقو سے مارنے کی کیا ضرورت تھی جبکہ اس کے پاس پستول بھی ہوگا، شلی نے کہا۔ اس قسم کے سوالات میں ذہن کو نہ الجھائیے، آپ کی پوزیشن خطرناک ہو گئی ہے۔ مجھے تو اسی شخص کا کارپرداز معلوم ہوتا ہے جو لوئیسا کو اغوا کرا لینا چاہتا ہے، سہراب نے کہا۔ جہنم میں جائے، میں کچھ نہیں جانتی۔ وہ میری اس سے دوسری ملاقات تھی، ایک دن پہلے اس نے ہمیں گنڈوں سے بچایا تھا، اور دوسری دفعہ اس سے آرٹ گیلری میں ملاقات ہوئی، وہاں بھی اس نے ہماری مدد کی اور ایک چور زینے سے اوپری منزل پر پہنچا دیا، شلی نے کہا۔ وہ چور زینہ نہیں ہے محترمہ، بلکہ میرے آفس سے اوپر جانے کا براہ راست ذریعہ ہے، سہراب نے کہا۔ ہاں، اس نے یہی بتایا تھا کہ وہ آپ کا آفس ہے، وہاں بھی چوروں کی طرح داخل ہوا تھا، سہراب نے حقارت سے کہا۔ اور آپ کی مدد محض ایک ڈرامے کی حیثیت رکھتی ہے، اس طرح اس نے آپ سے متعارف ہونے کی کوشش کی تھی۔ مگر سوال پیدا ہوتا ہے کہ کس لیے، شلی نے پوچھا۔ یہی تو میں دیکھوں گا، سہراب بولا۔ آپ کیوں دیکھیں گے؟ میں نے آپ سے کوئی درخواست تو نہیں کی کہ اس معاملے میں ضرور ٹانگ اڑائیے، شلی نے کہا۔ اب تو مجھے دیکھنا ہی پڑے گا کہ کہیں وہ اسی ذی اثر آدمی کا کارپرداز تو نہیں ہے، سہراب نے کہا۔ کہ ذی اثر آدمی کی بات کر رہے ہیں، شلی نے پوچھا۔
بعض وجہوں کی بنا پر اس کا نام ظاہر نہیں کر سکتا، سہراب بولا۔ ہوگا، وہ بھی جہنم میں جائے۔ اب میں اسے پوچھتی ہوں کہ کیا یہ گھر محفوظ ہے؟ شلی نے کہا۔ میں سمجھا نہیں، سہراب نے کہا۔ وہ اندر آیا، کسی کے کان پر جوں بھی نہ رنگی۔ آپ تشریف لائے، کسی کو علم نہ ہو سکا۔ اگر مجھے ایک ضروری کام یاد نہ آ گیا ہوتا تو میں بھی ادھر توجہ نہ دیتی۔ پھر وہ لوئیسا یہاں کیسے محفوظ رہ سکتی ہے؟ شلی نے کہا۔ مجھے غلط فہمی ہوئی تھی، واقعی یہ عمارت محفوظ نہیں ہے۔ معمولی چور اچکے بھی یہاں داخل ہو سکتے ہیں، اسی لیے میں بھی یہاں قیام کرنے پر مجبور ہو گیا، سہراب نے کہا۔ شلی کو پھر غصہ آتے آتے رہ گیا۔ بڑی عجیب پوزیشن میں تھی، پولیس سے رجوع کرنے کا تو تصور بھی نہیں کر سکتی تھی۔ ملازموں کو بلاتی تب بھی بات پولیس تک ہی جا پہنچتی۔ اب اسے عمران پر ازحد غصہ آ رہا تھا، محض اس کا وجود کتنی پریشانیوں کا باعث بن گیا۔ آیا تھا لیکن پھر نہ جانے کہاں غائب ہو گیا۔ لیکن سہراب کے قیام کے تصور سے ہی دل لرز رہا تھا۔ کاش وہ پہلے ہی جی کھڑا کر کے لوئیسا کو پناہ دینے سے انکار کر دیتی۔ پتہ نہیں ان حالات کی تہ میں کیا تھا، پہلے لوئیسا کو بھیجا پھر خود بھی پہنچ گیا۔ آخر اسی کا مکان کیوں؟ سہراب کہیں اور بھی لوئیسا کو رکھ سکتا تھا۔ پھر اس کو فوزیہ یاد آئی، آخر اس نے اس پر کیوں نہیں ظاہر ہونے دیا کہ اس کے سہراب سے مراسم تھے۔ اب آپ کیا سوچ رہی ہیں؟ دفتن سہراب نے پوچھا۔ یہی کہ میں واقعی بڑی دشواری میں پڑ گئی ہوں، اور اس کی ذمہ داری اس احمق پر ہے جو ہم دونوں کا مشترکہ دشمن ہے۔ بظاہر احمق لیکن بباطن بے حد چالاک۔ اس نے پہلے ہی اندازہ لگا لیا تھا کہ میں لوئیسا کے سلسلے میں کسی دشواری میں پڑ جانے پر کدھر کا رخ کروں گا، لہٰذا اس نے آپ سے بھی جان پہچان پیدا کرنے کی کوشش کی، سہراب بولا۔ میری وہ سہیلی فوزیہ بھی مفقود الخبر ہے، اور اس کا منگیتر بھی آپ کی آرٹ گیلری میں مار ڈالا گیا، سہراب نے کہا۔ شلی نے کہا۔ اوہو، تو وہ آپ کی سہیلی کا منگیتر تھا؟ بڑی عجیب بات ہے، حیرت انگیز، سہراب بولا۔ شلی اسے ٹٹولنے والی نظروں سے دیکھ رہی تھی، لیکن وہ صرف حیرت ظاہر کر کے رہ گئی۔ پھر تھوڑی دیر بعد بولا، اب تو یہ بات آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ میں آپ کے لیے مخدوش ہوں یا وہ، سہراب بولا تھا۔ میں تو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا، میں سونے جا رہی ہوں، وہ دروازے کی طرف بڑھتی ہوئی بولی۔ اور اب مجھے یقین ہے کہ آپ کوئی غیر ذمہ دارانہ قدم نہیں اٹھائیں گی، سہراب نے کہا۔ شلی ڈرائنگ روم میں واپس آئی، لوئیسا کرسی پر بیٹھے بیٹھے سو گئی تھی۔ اس نے اسے جگایا اور وہ ہڑبڑا کر سیدھی بیٹھ گئی۔ میری خوابگاہ میں چلو، تمہارے سونے کا بھی وہیں انتظام ہو گیا ہے، شلی نے کہا، اور وہ اس کا شکریہ ادا کر کے اٹھ کھڑی ہوئی۔ خوابگاہ میں پہنچی اور دیوان پر سادھوؤں کی طرح پالتی مار کر بیٹھ گئی۔ خود شلی بھی یہی چاہتی تھی کہ اس سے مزید کچھ باتیں ہو جاتی تو بہتر تھا۔ بیٹھنے کا انداز یہی بتا رہا تھا کہ وہ شاید فوری طور پر سونے کا ارادہ نہیں رکھتی۔ شلی اس کے قریب بیٹھ کر آہستہ سے بولی، میں نے سوچا تھا کہ تمہاری کچھ مدد کروں، لیکن اب یہ ناممکن ہے۔ کیوں؟ اب کیوں ناممکن ہے؟ کیا یہاں سونے کی وجہ سے؟ اس نے بڑی سادگی سے پوچھا۔ نہیں، شاید سہراب جانتا تھا کہ تم فرار ہونے کی کوشش کرو گی، اس لیے وہ بھی یہیں آ گیا ہے، شلی نے کہا۔ وہ بھی آ گیا ہے؟ لوئیسا بکھلا کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ بیٹھ جاؤ، شلی ہاتھ اٹھا کر بولی۔ وہ واقعی اچھا آدمی معلوم نہیں ہوتا، میری سمجھ میں نہیں آتا کہ تمہارے لیے کیا کروں۔ وہ اوپری منزل پر چھپا بیٹھا ہے، تم پولیس کو مطلع کر دو، میری مدد کرو، لوئیسا گھگیا کر بولی۔ یہی تو نہیں کر سکتی کیونکہ وہ مجھے بلیک میل کر رہا ہے، شلی نے کہا۔ نہیں، لوئیسا اچھل پڑی اور پھر دہشت زدگی نے اس کا چہرہ بگاڑ دیا، ایسا لگتا تھا جیسے زبان گنگ ہو کر رہ گئی ہو۔ تب پھر تم میرے لیے کیا کر سکو گی؟ وہ تھوڑی دیر بعد روحانسی ہو کر بولی۔ میں تمہاری مدد کرنا چاہتی ہوں، یقین کرو، شلی نے کہا۔ لیکن وہ تمہیں بلیک میل کر رہا ہے، اس نے تو مجھ سے کہا تھا کہ تم اس کی دوست ہو۔ میں یہ کبھی نہ چاہوں گی کہ تمہیں کوئی نقصان پہنچے، وہ ظالم ہے، بے حد ظالم۔ کاش مجھے معلوم ہوتا کہ میں کون ہوں، لوئیسا بولی۔ شلی کو وہ کہانیاں یاد آ گئیں جن میں یادداشت کھو بیٹھنے والوں کرداروں کے واقعات پڑھے تھے۔ پتہ نہیں اس بیچاری پر کیا گزری ہے اور سہراب اسے کس مقصد کے لیے استعمال کر رہا ہے۔ وہ اس کا شانہ تھپک کر بولی، تم فکر نہ کرو، تمہیں یہیں ایسی جگہ چھپا دوں گی کہ اس کے فرشتے بھی نہ تلاش کر پائیں گے، اور اسے کہہ دوں گی کہ میں گہری نیند سو رہی تھی، تم پتہ نہیں کب اٹھ کر کہاں چلی گئی، شلی نے کہا۔ کیا یہ ممکن ہے؟ وہ خوش ہو کر بولی۔ بس فی الحال اس سلسلے میں خاموشی اختیار کر لو، شلی نے آہستہ سے کہا۔ اگر شب خوابی کا لباس پہننا چاہتی ہو تو باتھ روم میں چلی جاؤ، ہم روشنی بجھا کر اس طرح لیٹیں گے جیسے سو گئے ہوں، شلی بولی۔ اچھا، وہ سر ہلا کر بولی۔ تھوڑی دیر بعد خوابگاہ کی روشنی بجھ گئی۔ ملازمین شاید اس کے منتظر تھے، انہوں نے بھی متعدد جگہوں کی روشنیاں بجھائیں اور سونے کے لیے چلے گئے۔ لیکن اوپر لائبریری کی کھڑکیاں اب بھی روشن تھیں، لیکن کہیں بھی حرکت کے آثار نظر نہیں آتے تھے۔ قریباً 2:30 بجے شلی اٹھ کر دیوان کے قریب آئی
اور لوئیسا کو جگانے کے لیے ہاتھ بڑھایا ہی تھا کہ وہ بولی، میں جاگ رہی ہوں، چلو اٹھو۔ شلی نے کہا، کہاں لے جاؤ گی؟ لوئیسا نے پوچھا۔ یہیں، ایک ایسا تہہ خانہ یہاں موجود ہے کہ تم گھٹن محسوس کیے بغیر وہاں ہفتوں رہ سکتی ہو، شلی نے کہا۔ وہ تلاش تو نہیں کر لے گا؟ لوئیسا نے پوچھا۔ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، میرے علاوہ یہاں اس وقت اور کوئی اس راستے سے واقف نہیں ہے، شلی بولی۔ اوہ، تب تو شاید میں بچ جاؤں، لوئیسا نے کہا۔ وہ دونوں دبے پاؤں خوابگاہ سے نکلی۔ لوئیسا کے ہاتھ میں اس کا سوٹ کیس بھی تھا۔ چاروں طرف تاریکی چھائی ہوئی تھی اور ایسا سناٹا تھا کہ کہیں سے کسی جھینگر کی بھی آواز نہیں آ رہی تھی۔ طویل راہداری سے گزر کر وہ ایک کمرے میں پہنچی۔ تم یہیں ٹھہرو، اس شلی نے اسے دروازے کے قریب روکتے ہوئے کہا۔ میں یہیں سے تہہ خانے کا ایئر کنڈیشنر چلاؤں گی اور ایگزاسٹ فین کھولوں گی، پھر تم نیچے اتر جانا، مجھ سے صبح ملاقات ہوگی، شلی بولی۔ میں اکیلی رہوں گی؟ وہ بکھلا کر بولی۔ مجبوری ہے، اگر میں نے بھی تمہارا ساتھ دیا تو وہ سمجھ جائے گا، شلی نے کہا۔ ہاں ٹھیک ہے، میں کسی نہ کسی طرح گزارا کر لوں گی، لیکن یہاں تو بڑا اندھیرا ہے، لوئیسا نے کہا۔ تہہ خانے میں روشنی ہوگی، کمرے میں احتیاطاً روشنی نہیں کر رہی، شلی بولی۔ وہ آگے بڑھی۔ اندھیرا اتنا گہرا تھا کہ لوئیسا اسے کچھ کرتے دیکھ نہ سکی تھی، البتہ اس نے کئی طرح کی آوازیں سنی اور کمرے کے فرش پر دیوار کے قریب ایک روشن مستطیل دکھائی دیا، اور اسی کی روشنی کمرے کی گہری تاریکی پر کسی قدر اثر انداز ہوئی تھی۔ شلی نے لوئیسا کے قریب آ کر کہا، چلو تہہ خانے میں اتر جاؤ، پھر آرام سے سو جانا، صبح کو تم سے ملاقات ہوگی۔ لوئیسا روشن مستطیل میں اتر گئی اور شلی اس راستے کو بند کرنے جا رہی تھی کہ عقب سے سرگوشی سنائی دی، تم بھی اتر چلو۔ ساتھ ہی کوئی سخت سی چیز پشت پر چبھی تھی۔ کون؟ وہ لرز کر رہ گئی۔ سہراب، اور یہ بے آواز پستول ہے، چلو اترو، سہراب نے کہا۔ میں وہ ہکلائی، تمہیں قتل کر کے چپ چاپ نکل جاؤں گا اور کسی کو کانو کان خبر نہ ہوگی، ورنہ جو کچھ کہوں کرتی رہو۔ تمہارے سارے ملازم بے ہوش پڑے ہیں، شور قیامت بھی انہیں نہ اٹھا سکے گا، سہراب نے کہا۔ شلی نے مستطیل میں قدم رکھ دیا۔ زینے خاصی گہرائی تک چلے گئے تھے، سہراب اب بھی اس کے پیچھے تھا۔ لوئیسا نیچے پہنچ کر زینوں کی طرف مڑی اور انہیں نیچے اترتے دیکھ رہی تھی، لیکن شلی کو اس کی آنکھوں میں نہ احتجاج نظر آیا اور نہ ہی خوفزدگی دکھائی دی۔ جیسے ہی وہ نیچے پہنچے، لوئیسا کسی قدر ہٹ کر کھڑی ہو گئی۔ سہراب نے شلی سے کہا، اب اس راستے کو بند کر دو۔ اس وقت شلی بالکل سحر زدگی کے عالم میں اس کے احکامات کی تعمیل کر رہی تھی۔ اس نے نچلی سیڑھی کے زیریں حصے پر دونوں ہاتھوں سے دباؤ ڈالا اور ہلکی سی آواز کے ساتھ راستہ بند ہو گیا۔ تہہ خانہ بہت وسیع تھا، جہاں مناسب جگہوں پر مختلف قسم کے فالتو گھریلو سامان رکھے دکھائی دیتے تھے۔ ایک جانب کچھ بستر نظر آئے۔ کتابوں کی الماریوں کے قریب ایک بڑی میز چند کرسیوں سمیت موجود تھی۔ سہراب نے شلی سے کہا، اب یہاں اطمینان سے ہم گفتگو کر سکیں گے۔ اوپر بھی کوئی بے اطمینانی نہ ہوتی، شلی جی کڑا کر کے بولی۔ مناسب ہوگا کہ ہم بیٹھ جائیں، سہراب نے کہا، اور شلی کرسیوں کی طرف بڑھ گئی۔ لوئیسا کتابوں کی الماریوں کے قریب جا کھڑی ہوئی تھی۔ شلی نے اسے تیز نظروں سے دیکھا اور پھر سہراب کی طرف متوجہ ہو گئی۔ سہراب نے لوئیسا سے کہا، تم اپنا کام شروع کر دو، اور وہ الماریوں سے کتابیں نکال کر فرش پر ڈھیر کرنے لگی۔ آخر یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ شلی جھنجھلا کر بولی۔ ہمیں صرف ایک کتاب کی تلاش ہے محترمہ، جس کی قیمت ملکی کرنسی کے اعتبار سے زیادہ 80-85 روپے ہوگی۔ 2 ماہ ہوئے آپ کے والد مسعود وارث صاحب نے پیرس میں خریدی تھی، اور ہم یہ کتاب مفت نہیں چاہتے، سہراب نے کہا اور جیب سے کرنسی نوٹوں کی ایک گڈی نکال کر میز پر رکھ دی۔ میں سمجھی نہیں، شلی بولی۔ یہ 5000 روپے ہیں۔ ہم نے یہ کتاب سب سے پہلے دارالحکومت میں آپ کے والد کے کمرے میں تلاش کی تھی، لیکن وہاں نہ مل سکی۔ اس وقت بھی آپ کی لائبریری میں اب تک وہی کتاب تلاش کرتا رہا تھا، وہاں بھی نہ مل سکی، لیکن یہاں لازمی طور پر مل جائے گی، اور ہم آپ کے والد کی اس عادت سے بخوبی واقف ہیں کہ وہ اپنی کوئی کتاب عادتاً بھی کسی کو نہیں دیتے، خواہ کسی قسم کی کتاب ہو۔ ہمیں یہ بھی علم تھا کہ اس تہہ خانے میں گھریلو فالتو سامان کے ساتھ وہ کتابیں بھی رکھی جاتی ہیں جن کا لائبریری میں رکھنا ضروری خیال نہیں کیا جاتا۔ سہراب کہتا چلا گیا، تہہ خانے کا علم تمہیں کیوں کر ہوا؟ ہمارے ملازمین تک نہیں جانتے کہ یہاں کوئی تہہ خانہ بھی ہے، شلی نے کہا۔ ضرورت بری بلا ہے محترمہ، سہراب طویل سانس لے کر بولا، معلومات حاصل کرنی پڑتی ہیں۔ اور یہ؟ شلی نے لوئیسا کی طرف دیکھ کر کہا، یہ بھی کسی خطرے میں نہیں ہے؟ نہیں محترمہ، مقصد صرف یہ تھا کہ کسی طرح یہ آپ کی کوٹھی میں داخل ہو جائے، آپ کی مہمان بن کر یہاں اس کتاب کو تلاش کرنے کی کوشش کریں۔ یہ تو حالات خود بخود میری موافقت میں بدلتے چلے گئے، ورنہ اسکیم یہ تھی کہ آپ سے اس کی دوستی کرائی جاتی اور یہ آپ کے ساتھ کچھ دن گزارنے کی کوشش کرتی۔
اس طرح آپ خود ہی سے میں اپنا مہمان بناتی اور یہ یہاں آپ کی لا علمی میں وہ کتاب تلاش کرتی۔ ہم یہ سارا کام نہایت خاموشی سے کرنا چاہتے تھے، سہراب نے بتاتے ہوئے کہا۔ اچھا، تو یہ محض ڈھونگ تھا کہ لوئیسا کو کوئی اٹھا کر لے جانا چاہتا ہے، شلی نے کہا۔ ہاں محترمہ، سہراب بولا۔ اور تصویروں کی نمائش بھی صداقت نہیں تھی؟ شلی نے پوچھا۔ جی نہیں، یہ بھی محض آپ کے لیے کی گئی تھی۔ کسی غیر اہم شخصیت کو آپ اپنی مہمان کیوں بنانا چاہیں گی؟ سہراب نے بتایا۔ خدا کی پناہ، آخر میں کون سا ناول پڑھ رہی ہوں؟ کیا اس کتاب میں کسی بہت بڑے خزانے کا سراغ موجود ہے؟ شلی نے کہا۔ نہیں محترمہ، سہراب ہنس کر بولا، وہ سب قصے کہانیوں کی باتیں ہیں۔ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ اس کتاب میں ایسا ہے کہ جس کے لیے 2 قتل ہو گئے، فوزیہ کا منگیتر مارا گیا اور کمرہ نمبر 92 میں بھی ایک قتل ہوا، شلی نے کہا۔ ان دونوں وارداتوں کا اس کتاب سے کوئی تعلق نہیں، لیکن وہ قتل ہمارے یہاں پہنچنے کا ذریعہ بنے ہیں۔ آرٹ گیلری والی لاش آپ دونوں کو کمرہ نمبر 92 میں لے گئی تھی، اور کمرہ نمبر 92 میں اپنی موجودگی ہی کی بنا پر آپ نے لوئیسا کی میزبان بننا منظور کیا، ورنہ آپ تو گھاس بھی نہ ڈالتی مجھے، سہراب نے کہا۔ لیکن میری سہیلی فوزیہ کہاں ہے؟ کمرہ نمبر 92 سے نکلنے کے بعد جو غائب ہوئی ہے، آج تک اس کا سراغ نہیں مل سکا، شلی نے کہا۔ یقین کیجیے محترمہ، میں نہیں جانتا کہ اس پر کیا گزری یا وہ کہاں ہے، سہراب نے کہا۔ لیکن اس کا منگیتر بھی اسی رات مارا گیا تھا، اور شاید وہ اس سے ناواقف تھی کہ جس لاش کی شناخت کی کارروائی سے بچنا چاہتی ہے وہ اس کی منگیتر کی لاش تھی، شلی نے کہا۔ ہو سکتا ہے ایسا ہی رہا ہو، میں ان معاملات سے لا علم ہوں، سہراب نے کہا۔ لیکن مجھے پہلی بار آرٹ گیلری لے جانے والی وہی تھی، شلی نے کہا۔ وہ نہ بھی لے جاتی تب بھی آپ کو آرٹ گیلری کی طرف متوجہ ہونا ہی پڑتا۔ جلال آباد کے ہر فرد کی خواہش تھی کہ وہ میرے ماڈل کو دیکھے، سہراب نے کہا۔ لیکن ماڈل صرف میرے لیے تھا، اس لیے وعدوں کے باوجود بھی اور کسی کو نہیں دکھائے گئے، شلی نے ہنس کر کہا۔ اتنی دیر میں وہ اپنے اعصاب پر پوری طرح قابو پا چکی تھی۔ جی ہاں، حقیقت تو یہی ہے۔ ادھر ٹاؤن ہال میں بھی جو کچھ ہوا محض ڈرامہ تھا، آپ کی ہمدردیاں حاصل کرنے کے لیے، سہراب نے کہا۔ آخر اس کھڑاک پر آپ لوگوں نے کتنا خرچ کیا ہوگا؟ شلی نے کہا۔ کچھ نہ پوچھیے، بہت خرچ ہوا ہے، سہراب نے کہا۔ اور پھر یہ مزید 5000 روپے، شلی نے نوٹوں کی گڈی کی طرف اشارہ کر کے کہا۔ اور اگر آپ چاہیں تو یہ 5000 خود رکھ سکتی ہیں، کسی سے اس کا تذکرہ ہی نہ کریں، کیونکہ وہ کتاب آپ کے ڈیڈی کے لیے اتنی اہم نہیں ہے کہ اگر ایک فالتو کتابوں کے ڈھیر میں چلی گئی تو انہیں دوبارہ اس کی ضرورت محسوس ہو سکے، سہراب نے کہا۔ آخر کتاب کا موضوع کیا ہے؟ شلی نے پوچھا۔ مچھلیوں کی افزائش نسل کے جدید ترین طریقے، سہراب نے بتایا۔ حالانکہ اب ماہی گیر بھی نہیں ہے، شلی نے ہنس کر کہا۔ آپ کے ڈیڈی بہت پڑھتے ہیں، اور پڑھنے کے معاملے میں ان کا ٹیسٹ یہ ہے کہ جو کچھ بھی ہاتھ آ جائے دنیا کے سارے علوم بیک وقت حاصل کر لینا چاہتے ہیں، سہراب نے بتایا۔ شاید آپ انہیں بہت قریب سے جانتے ہیں، شلی نے پوچھا۔ یہی سمجھ لیجیے، سہراب سر ہلا کر بولا، اور لوئیسا کی طرف دیکھنے لگا جو بڑے انہماک سے اس کتاب کی تلاش میں سرگرداں تھی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، شلی نے کہا، کیا اس کتاب کی صرف ایک ہی جلد شائع ہوئی تھی؟ نہیں تو ہزاروں کی تعداد میں شائع ہوئی ہوں گی، سہراب بولا۔ پھر یہی جلد کیوں؟ شلی نے پوچھا۔ اس سوال کا جواب میں نہیں دے سکوں گا، سہراب نے کہا۔ کیوں؟ مجھے علم ہی نہیں ہے، میں تو ٹھیکے پر یہ کام کر رہا ہوں، سہراب نے کہا۔ کس کے لیے؟ اس کے لیے، سہراب نے لوئیسا کی طرف انگلی اٹھا کر کہا۔ اس نے مجھے یہ نہیں بتایا کہ اس کتاب کی کیا اہمیت ہے۔ اس کتاب کی کیا اہمیت ہے لوئیسا؟ شلی نے اونچی آواز میں پوچھا۔ اس کے علاوہ اور کچھ نہیں کہ یہ ادارہ اپنی کتابوں کی جلدوں پر نمبر بھی ڈالتا ہے۔ تمہارے ڈیڈی نے جو جلد خریدی تھی اس کا نمبر 1 تھا، اور ساری دنیا میں یہ فخر صرف میرے ڈیڈی کو حاصل ہے کہ ان کی لائبریری میں اس ادارے کی شائع کردہ ہر کتاب کی پہلی جلد موجود ہے۔ میرے ڈیڈی فرانس کی ایک بہت بڑی شخصیت ہیں، اگر کسی کتاب کی پہلی جلد ان کے ہاتھ نہیں لگتی تو وہ اس کے لیے دنیا کا گوشہ گوشہ چھنوا ڈالتے ہیں، لوئیسا کہتی چلی گئی۔ تب تو تم سے بڑی غلطی سرزد ہوئی، خواہ مخواہ اتنا کھڑا کھڑا کیا۔ اگر تم میرے ڈیڈی سے اس کے حصول کے لیے درخواست کرتی تو بڑی خوشی سے تحفتاً تمہیں تمہارے ڈیڈی کی خدمت میں پیش کر دیتے، شلی نے کہا۔ ناممکن، وہ اپنی خریدی ہوئی کتابیں دیمکوں کی نظر کر دیتے ہیں، لیکن کسی آدمی کو ہرگز نہیں دیتے، میں نے ان کے بارے میں یہی سنا ہے، لوئیسا نے کہا۔ اب اتنے سخت بھی نہیں ہیں، کم از کم جو کتابیں فالتو چیزوں کے ساتھ موجود ہیں ان میں سے بہتیری خود میں نے اپنی سہیلیوں میں تقسیم کی ہیں، شلی نے کہا۔ نہیں، لوئیسا اچھل پڑی، ضروری نہیں کہ وہ کتاب بھی انہی میں شامل ہو، تم اپنی تلاش جاری رکھو، خواہ مخواہ تم لوگوں نے تکلیف اٹھائی، اگر تم مجھ سے دوستی کرتی اور وہ کتاب مانگتی تو میں اسے تلاش کر کے تمہارے حوالے کر دیتی، شلی نے کہا۔ تب تو بڑی غلطی ہوئی محترمہ، سہراب طویل سانس لے کر بولا۔
خیر اب اطمینان سے تلاش کر لو، کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے، شلی نے کہا۔ واقعی ہم سے بڑی غلطی ہوئی، لوئیسا نے کہا۔ ہم تو یہ سمجھتے تھے کہ کتابوں کے معاملے میں تمہارے ڈیڈی کے سے متعلق جو کچھ بھی مشہور ہے بالکل درست ہے۔ ہاں تو سہراب صاحب، شلی اس کی طرف مڑ کر بولی، اب معاملہ رہ جاتا ہے اس احمق آدمی کا، کیا وہ بھی آپ کا ہی آدمی ہے؟ ہرگز نہیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، سہراب نے کہا۔ تو پھر اسے کس خانے میں فٹ کروں؟ کیونکہ کچھ دیر پہلے آپ مجھے یہ باور کرانے کی کوشش کر رہے تھے کہ وہ اس آدمی کا کارپرداز ہو سکتا ہے جس نے لوئیسا کو اٹھا لے جانے کی کوشش کی تھی۔ ظاہر ہے کہ وہ سب کچھ جھوٹ تھا، شلی نے پوچھا۔ جی ہاں، اب میں کیا عرض کروں، سہراب نے کہا۔ تو پھر وہ کون ہے؟ شلی نے پوچھا۔ خدا ہی جانے، ہاتھ آ جاتا تو پتہ چلتا، لیکن یہ حقیقت ہے کہ وہ قاتل ہے اور میرے پیچھے کیوں لگ گیا ہے میں نہیں جانتا، سہراب نے کہا۔ فوزیہ کے منگیتر کا قاتل بھی؟ شلی نے پوچھا۔ جی ہاں، اور کیا؟ فوزیہ سے آپ کا کیا تعلق تھا؟ شلی بولی۔ مجھ سے؟ وہ چونک کر بولا۔ کچھ بھی نہیں، میں نے اسے آپ ہی کے ساتھ دیکھا تھا۔ لیکن اس کا منگیتر آرٹ گیلری میں مارا گیا اور وہ اس وقت وہیں موجود تھی اور اس سے لا علم بھی تھی کہ مرنے والا اس کا منگیتر تھا، شلی نے کہا۔ دیکھیے اس معاملے پر تو وہی روشنی ڈال سکے گا جو میرے آفس کے زینوں سے آپ دونوں کو اوپر ہوٹل میں لے گیا تھا۔ ممکن ہے اس کے بعد اسے فوزیہ کو ختم بھی کر دیا ہو، سہراب نے کہا۔ آخر کیوں؟ شلی نے پوچھا۔ یہ تو وہی بتا سکے گا محترمہ۔ یہ گفتگو انگلش میں ہوتی رہی تھی۔ دفعتاً لوئیسا ہاتھ اٹھا کر بولی، میں سمجھ گئی، وہ بھی اسی کتاب کے حصول کے چکر میں معلوم ہوتا ہے، کسی طرح اسے اس کی اہمیت کا علم ہو گیا ہوگا اور یہ بھی جانتا ہے کہ میرے ڈیڈی ایسی کتابوں کے لیے بہت بڑی قیمتیں ادا کر دیتے ہیں، لوئیسا نے کہا۔ کیا تمہارے ڈیڈی نے کرنسی چھاپنے کا کوئی پریس بھی لگا رکھا ہے؟ شلی بولی۔ اوہ یہ بات نہیں، وہ ہنس کر بولی، میرے ڈیڈی اتنے دولت مند ہیں کہ تم تصور بھی نہیں کر سکتی، بین الاقوامی شہرت کے مالک ہیں، لوئیسا نے کہا۔ مجھے بھی ان کا نام بتاؤ، شاید میں نے بھی سنا ہو، شلی بولی۔ موسیو گتاورلا، اوہ وہ مشہور صنعت کار جسے پچھلے 4 سال شیکسپیئر کا پورٹ فولیو £1,00,000 میں خریدا تھا، شلی نے کہا۔ وہی، تمہاری معلومات خاصی وسیع ہیں، لوئیسا بولی۔ کاش وہ کتاب مل جائے، مجھے بے حد خوشی ہوگی، اور مسٹر سہراب آپ یہ نوٹوں کی گڈی اٹھا کر اپنی جیب میں رکھ لیجیے، شلی نے کہا۔ میں سمجھا نہیں، سہراب بولا۔ میں وہ کتاب فروخت نہیں کروں گی، اس کی حیثیت تحفے کی سی ہوگی، شلی بولی۔ مجھے یہی امید تھی، آپ کے خاندان کی اعلیٰ ظرفی تو جلال آباد میں ضرب المثل کی حیثیت رکھتی ہے، لوئیسا نے کہا۔ اوہ، دفعتاً انہوں نے لوئیسا کی تحیر آمیز آواز سنی اور چونک کر اس کی طرف دیکھنے لگے۔ لوئیسا کے ہاتھوں میں ایک کتاب تھی جسے وہ حیرت اور خوشی کے ملی جلی تاثرات کے ساتھ دیکھ رہی تھی۔ مل گئی، سہراب اٹھتا ہوا مضطربانہ انداز میں بولا۔ یقیناً مل گئی، لوئیسا نے کہا۔ اب جتنی جلد ممکن ہو یہاں سے نکل چلو۔ وہ زینوں کی طرف بڑھے ہی تھے کہ عقب سے آواز آئی، لیکن اس مچھلی کو کس پر چھوڑے جا رہے ہو؟ تینوں ہی بوکھلا کر مڑے، سامنے عمران کھڑا تھا، چہرے پر وہی ازلی احمقانہ تاثر تھا۔ میں صرف یہ معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ یہ کتاب بھینسوں کی فارمنگ کے سلسلے میں بھی کچھ مدد دے سکے گی یا نہیں، عمران نے کہا۔ ایسا لگتا تھا جیسے وہ کسی دیوار سے برآمد ہوا ہو۔ شلی نے تہخانے کے راستے کی طرف دیکھا، وہ بدستور بند تھا۔ تم کیسے؟ وہ ہکلا کر رہ گئی۔ ایک راستہ ایسا بھی ہے جس کا علم تمہارے دادا جان کے علاوہ اور کسی کو نہیں، اسے میری دریافت سمجھ لو، عمران نے کہا۔ تو تم نے ہماری ساری گفتگو سن لی ہے؟ بالکل سن لی ہے، کیونکہ میں اس مسحری کے نیچے آرام کر رہا تھا، عمران نے بڑی ڈھٹائی سے کہا۔ اچانک سہراب نے ریوالور نکال لیا اور عمران کے دل کا نشانہ لیتے ہوئے کہا، میں نہیں چاہتا کہ تہخانے میں داخل ہونے کا وہ راستہ دادا جان کے علاوہ اور کسی کے بھی علم میں آ جائے۔ نہیں، شلی بوکھلا کر بولی، پلیز ریوالور جیب میں رکھ لیجیے۔ پھر عمران سے کہا، میں یہ کتاب ان لوگوں کو اپنی خوشی سے دے رہی ہوں، لہذا کسی کو بھی اس پر اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن اب مجھے بھی مچھلیوں کی افزائشی نسل سے دلچسپی ہو گئی ہے، عمران نے کسی ضدی بچے کے سے انداز میں کہا۔ بہرحال میں بات نہیں بڑھانا چاہتی، شلی بولی۔ بات تو بڑھے گی محترمہ، سہراب نے کہا۔ یہ 2 آدمیوں کا قاتل ہے؟ نہیں، صرف ایک کا، وہ جس نے مجھ پر چاقو سے حملہ کیا تھا۔ اگر میں جلدی میں نہ ہوتا تو وہ تینوں ہی مارے جاتے، عمران نے کہا۔ بتاؤ فوزیہ کہاں ہے؟ سہراب نے ریوالور کو جنبش دے کر پوچھا۔ اس کی بات بعد میں کرنا، پہلے ساجد جمالی کی خیریت دریافت کر لو، جس نے مجھے مارنے کا بیڑا اٹھایا تھا، عمران نے کہا۔ کیا مطلب؟ سہراب بولا۔ وہ تمہارے خلاف بہترین گواہ ثابت ہوگا، عمران بولا۔ کیا بکواس کر رہے ہو؟ سہراب نے کہا۔ اس کی رسید سے تمہیں مطلع کر رہا ہوں، یہ بکواس نہیں ہے، عمران نے کہا۔ یعنی وہ تمہارے قبضے میں ہے؟ سہراب نے کہا۔ ہاں،
شاید میری بات کا یہی مطلب ہے۔ عمران سر ہلا کر بولا، میں یقین نہیں کر سکتا، تم بلف کر رہے ہو، سہراب نے کہا، اور عمران کے کچھ بولنے سے قبل ہی شلی بول پڑی، تم دونوں تو اس طرح باتیں کر رہے ہو جیسے ایک دوسرے سے اچھی طرح واقف ہو۔ خاموش رہو، سہراب شلی پر الٹ پڑا۔ اے مسٹر، عمران نتنے پھلا کر بولا، تم میری موجودگی میں کسی خاتون کی شان میں گستاخی نہیں کر سکتے۔ سہراب نے اس پر فائر جھونک مارا، لیکن وہ اس کی طرف سے غافل تو نہیں تھا۔ اس دوران میں اس کی نگاہ ٹریگر پر دمی رکھی ہوئی انگلی کی طرف ہی تھی۔ وہ پھرتی سے بائیں جانب کھسک گیا۔ سہراب نے وار خالی جاتے دیکھا تو تیش میں مسلسل فائر کرتا چلا گیا، لیکن شلی کی آنکھیں حیرت سے پھٹی تھی۔ ایسی اچھل کود سے کب سابقہ پڑا ہوگا؟ فائرنگ کے دوران میں اسے ایسا محسوس ہوتا رہا تھا جیسے عمران آدمی نہیں بندر ہو، اور پھر چھٹے فائر کے بعد اس نے سہراب پر چھلانگ لگا دی۔ دونوں بیک وقت فرش پر ڈھیر ہو گئے اور ایک دوسرے کو اس طرح جکڑ لیا جیسے دو کیکڑے آپس میں گتھم گتھا ہو گئے ہوں۔ ادھر لوئیسا کے گریبان میں سے ایک پستول برآمد ہوا اور شلی کی کمر سے جا لگا۔ کیا مطلب؟ وہ ہکلائی، تہخانے کا راستہ کھولو ورنہ بے دریغ فائر کر دوں گی، وہ صفاقانہ لہجے میں بولی۔ جہنم میں جاؤ، کہہ کر شلی نے زینوں کی طرف قدم بڑھائے اور نچلی سیڑھی کے اس حصے پر دباؤ ڈالا جو راستہ بند کرنے والے حصے کے مقابل تھا۔ ہلکی سی سرسراہٹ کے ساتھ راستہ کھل گیا اور لوئیسا زینوں پر چڑھتی چلی گئی۔ ارے ارے، عمران سہراب سے گتھا ہوا چیخا، یہ کیا کر رہی ہو؟ وہ کتاب نہ لے جانے پائے۔ شلی غیر ارادی طور پر لوئیسا کے پیچھے جھپٹی، لیکن پھر زینوں کے وسط میں رک کر ان کی طرف مڑی اور مکہ تان کر بولی، جہنم میں جائے کتاب، آخر یہ سب ہو کیا رہا ہے؟ ہو چکا جو کچھ ہونا تھا، وہ نکل گئی، عمران نے خود کو سہراب کی گرفت سے چھڑاتے ہوئے کہا، اور پھر زینوں کی طرف لپکا، لیکن سہراب نے پھر اس پر چھلانگ لگا دی۔ دیکھو، شلی نے عمران کو وارننگ دی اور وہ پلٹ پڑا۔ دونوں بھینسوں کی طرح ایک دوسرے سے ٹکرائے تھے۔ شلی کی نظر عمران کے بائیں ہاتھ پر پڑی جس سے خون کی بوندیں ٹپک رہی تھیں۔ شاید بازو کا زخم پھٹ گیا تھا اور بینڈیج کے نیچے سے خون رسنے لگا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی وہ محسوس کر رہی تھی کہ عمران سہراب پر چھایا ہوا تھا۔ سہراب عمران کے بائیں بازو پر ضرب لگانے کی کوشش کرتا اور عمران کسی مشاق باکسر کی طرح ہر بار اس کا وار خالی کر دیتا۔ سہراب کے بارے میں تو شلی کو علم تھا کہ کسی پرانے زمانے میں پیشہ ور باکسر کی حیثیت سے بھی جلال آباد میں خاصی شہرت کا مالک رہا ہے۔ عمران کی پھرتی اسے حیرت میں ڈال رہی تھی۔ وہ مہارت بھی اسے یاد آئی جس کا مظاہرہ اس نے آگ اگلتے ہوئے ریوالور کے مقابل کیا تھا۔ وہ کوئی بھی رہا ہو، لیکن ابھی تک حقیقتاً اس نے اسی کے ساتھ ہمدردانہ رویہ برقرار رکھا تھا۔ اگر لوئیسا کتاب کے حصول کے بعد واقعی اس کی مشکور تھی تو آخر اس نے پستول کیوں نکال لیا تھا اور راستہ کھلوانے کے لیے دھمکی کیوں دی تھی؟ یقیناً سہراب اور لوئیسا نے اسے بے وقوف بنایا تھا، ورنہ کم از کم عمران کے اچانک نمودار ہو جانے پر اس کے ساتھ ایسا برتاؤ نہ کرتے۔ اس نے دیکھا کہ عمران اب کسی قدر سست پڑنے لگا ہے اور آہستہ آہستہ ایک دیوار کے قریب ہوتا جا رہا تھا۔ وہ بکھرا گئی۔ اگر سہراب نے اسے دیوار سے رگڑ دیا تو کیا ہوگا؟ عمران کو تو ایسی ہی جگہ پر ہونا چاہیے جہاں کم از کم مار کھائے بغیر اپنا بچاؤ کرتا رہے۔ آخر بازو بھی زخمی ہے، دیوار پر پہنچ جانے کے بعد پیچھے ہٹ کر بچاؤ کرنا مشکل ہوگا۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہ دیوار سے جا لگا۔ بالکل ایسا ہی معلوم ہوتا تھا جیسے سہارا لینے کے لیے اس نے ایسا کیا ہو۔ پھر سہراب اس کی طرف اس طرح جھپٹا جیسے دیوار ہی سے رگڑ کر رکھ دے گا۔ شلی کے حلق سے بے اختیار قسم کی چیخ نکل گئی، لیکن یہ ہوا کیا؟ عمران نہ صرف بجلی کی سی سرحد سے ایک طرف ہٹا تھا بلکہ کسی قدر آگے بڑھ کر فرش پر گرا اور داہنی ہتھیلی ٹیک کر اچھلا تو بھرپور لات سہراب کے چہرے پر پڑی۔ پھر وہ گرجدار آواز اس کی دیوار سے ٹکرانے ہی کی تھی جس سے فضا کا سکوت ٹوٹ گیا تھا۔ سہراب دیوار سے لگا ہوا بھد سے فرش پر بیٹھ گیا۔ اس کی آنکھیں آہستہ آہستہ بند ہوتی جا رہی تھیں۔ پھر وہ ایک طرف لڑک گیا۔ براوو، ونڈرفل، شاباش! شلی نے کسی ننھی سی بچی کی طرح اچھل کر تالیاں بجائیں۔ غالباً یہ اضطراری حرکت تھی کیونکہ پھر وہ سنبھل کر کچھ جھیپی جھیپی سی نظر آ رہی تھی۔ عمران لڑکھڑاتا ہوا ایک مسیری کی طرف بڑھا اور اس کے نیچے ہاتھ ڈال کر ایک بریف کیس نکالا۔ شلی تیزی سے اس کی طرف بڑھی۔ اتنی دیر میں وہ بریف کیس سے ہتھکڑیوں کا جوڑا نکال چکا تھا۔ تم؟ وہ ہتھکڑیوں کو خوفزدہ نظروں سے دیکھتی ہوئی ہکلائی۔ ہاں، عمران مسکرا کر بولا، میں کوئی چور یا اچکا نہیں ہوں، دل چاہے تو اپنے رشتے کے خالو سیکرٹری صاحب کو فون کر کے معلوم کر لو، عمران نے کہا۔ وہ جھومتا ہوا سہراب کی طرف بڑھا اور اسے فرش پر اوندھا کر کے اس کے دونوں ہاتھ پشت پر لایا اور ہتھکڑیاں ڈال دیں۔ خدا کے لیے تم مجھے اپنا بازو دیکھنے دو، شاید زخم کو بگاڑ لیا ہے تم نے، شلی نے اس کا دائنا ہاتھ پکڑ کر کہا۔ بے وقوفی کی باتیں مت کرو، چلو میرے ساتھ، عمران نے کہا۔ کہاں چلوں؟ شلی بولی۔ اوپر، وہ کتاب، عمران نے کہا۔ میں نے دیکھا تھا، فضول سی کتاب تھی،
اگر اس کی کوئی اہمیت ہوتی تو یہاں کیوں ڈال دی جاتی؟ شلی نے کہا۔ لیکن عمران عجلت میں اسے اوپر کھینچ کر لے گیا۔ سب سے پہلے وہ اپنی خوابگاہ میں پہنچی۔ یہاں سناٹا تھا۔ عمارت کا چپا چپا چھان مارا گیا، لیکن لوئیسا کہیں نہ ملی۔ آخر وہ پھر تھک ہار کر لائبریری میں جا بیٹھے اور عمران نے کہا، فوزیہ میری حفاظت میں ہے۔ اگر میں اسے نہ لے کر جاتا تو اس کا بھی وہی حشر ہوتا جو اس کے منگیتر کا ہوا تھا۔ عمران نے کہا۔ آخر کیوں؟ شلی نے پوچھا۔ پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ وہ نشے کی عادی تھی۔ غالباً اسی عادت کی بنا پر سہراب کی ہتھے چڑھی تھی۔ اس کا منشیات کا کاروبار بھی ہے۔ منگیتر اس لیے مارا گیا کہ وہ فوزیہ کے سلسلے میں چھان بین کر رہا تھا۔ سہراب فوزیہ کو بھی اسی لیے مار دیتا کہ منگیتر کی موت کے بعد وہ لازمی طور پر اس کے ہاتھ سے نکل جاتی اور یہ چیز سہراب کے لیے خطرناک ثابت ہوتی۔ بہرحال اسے تمہارے متعلق ساری معلومات فوزیہ ہی سے حاصل ہوئی تھیں۔ حافظے پر زور دے کر بتاؤ کہ کیا کبھی تم نے اسے اس تہخانے کا بھی ذکر کیا تھا؟ عمران نے پوچھا۔ شاید کیا تھا، اور یہ بھی بتایا تھا کہ فالتو چیزیں وہاں پہنچا دی جاتی ہیں، لیکن راستے کا اسے علم نہیں تھا۔ اس نے مجھ سے کبھی یہ نہیں کہا تھا کہ میں اسے تہخانہ بھی دکھاؤں۔ ارے ہاں، وہ دادا جان والا راستہ، شلی نے کہا۔ تمہیں کیوں بتاؤں؟ اگر وہ تم لوگوں کو بتانا چاہتے تو بتا ہی نہ دیتے۔ بہرحال وہ یہیں ان کے کمرے سے تہخانے تک جاتا ہے۔ میں نے اسی رات اس کا پتہ لگا لیا تھا جب تمہاری لا علمی میں یہاں ٹھہرا تھا، اور اس وقت میں سہراب کو ڈوج دے کر تہخانے میں اتر گیا تھا۔ وہ مجھے اوپر ہی تلاش کرتا رہ گیا تھا۔ خیر اب میں چلا۔ عمران نے کہا۔ کہاں چلے؟ وہ تہخانے میں پڑا ہوا ہے۔ پڑا رہنے دو، لیکن اسے کھلاتے پلاتے رہنا تمہاری ذمہ داری ہوگی، تا وقت یہ کہ تمہارے ڈیڈی یہاں نہ پہنچ جائیں۔ عمران نے کہا۔ نہیں، وہ بکھلا گئی۔ یہ بے حد ضروری ہے۔ سہراب کو پولیس کی تحویل میں دینے سے قبل یہ بے حد ضروری ہے، عمران نے کہا۔ آخر کیوں؟ شلی نے پوچھا۔ شاید تمہارے ڈیڈی کو بھی اس کتاب کی اہمیت کا علم نہیں۔ میں ان کی موجودگی ہی میں سہراب سے اس بارے میں معلومات حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ ابھی کچھ نہیں پوچھوں گا، عمران نے کہا۔ تم نے مجھے دوسری دشواری میں ڈال دیا ہے، شلی بولی۔ کوئی دشواری نہیں ہے، میں انہیں ہرگز نہیں بتاؤں گا کہ تم گھر والوں کی عدم موجودگی میں لڑکوں کو چھیڑتی پھرتی ہو، عمران نے کہا۔ پلیز اس کا حوالہ مت دو، میں تہہ دل سے توبہ کر چکی ہوں، لیکن ٹھہرو، میں نے کہا تھا مجھے اپنا زخم دکھاؤ، پھر سے ڈریسنگ کروں گی، شلی نے کہا۔ ارے ہاں، عمران اس طرح چونکا جیسے اسے بھول ہی گیا ہو۔ کوٹ اتار کر قمیض کی آستین چڑھائی، پوری بینڈیج خون سے تر ہو گئی۔ ٹھہرو، میں نیچے سے فرسٹ ایڈ باکس لے آؤں، شلی اٹھتی ہوئی بولی۔ رات اختتام کو پہنچنے والی تھی، لیکن شلی کی آنکھوں میں نیند کا دور دور تک پتہ نہیں تھا۔ فرسٹ ایڈ باکس لے کر جلد ہی وہ لائبریری میں پہنچ گئی، اور ڈریسنگ کرنے کے دوران میں اس کتاب کا ذکر بھی چھڑ گیا۔ اس کی تلاش کی ابتدا تمہارے ڈیڈی کے بنگلے سے ہوئی تھی۔ راتوں کو لوگ ان کے بنگلے میں داخل ہو کر کچھ تلاش کرتے۔ ایک رات انہیں بھی علم ہو گیا، لیکن تلاش کرنے والا نکل بھاگا۔ انہوں نے اس کی رپورٹ سر سلطان کو دی، لیکن تمہارے ڈیڈی کو بھی اس بات کا علم نہیں تھا کہ تلاش کی جانے والی چیز کیا تھی۔ بہرحال ایک بار اس شخص کو چیک کر لیا گیا، لیکن پکڑا نہیں گیا، بلکہ اس کی نگرانی شروع کر دی گئی، اور اسی نگرانی کے دوران میں معلوم ہوا کہ اس کا تعلق سہراب سے ہے۔ یہاں سہراب آرٹ گیلری سجائے بیٹھا تھا۔ پھر جو کچھ ہوا تمہارے علم میں ہے، عمران نے کہا۔ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ آخر وہ کتاب، ہو سکتا ہے ہم لوگوں کے لیے اہم نہ ہو، عمران نے لقمہ دیا۔ مچھلیوں کی افزائش نسل کے طریقے، ممکن ہے لوئیسا کا بیان اس کے بارے میں صحیح ہو، شلی صاحبہ، یہ غیر ملکی سیکرٹ ایجنٹوں کا چکر ہے، عمران نے کہا۔ نہیں، شلی نے متحیرانہ انداز میں اپنے ہاتھ روک لیے۔ یہی بات ہے، اور تم اس سلسلے میں اپنی زبان بند رکھو گی، اپنے ڈیڈی سے بھی اس سلسلے میں انجان بنی رہنا، عمران نے کہا۔ صرف اسی شرط پر میں تمہاری بات مانوں گی کہ اس ایڈونچر میں مجھے بھی شریک رکھو گے، شلی نے کہا۔ ابھی جی نہیں بھرا ایڈونچر سے، عمران نے کہا۔ وہ اسے آنکھ مار کر مسکرائی اور سر کو جنبش دے کر رہ گئی۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر اپڈیٹ آپ کو بر وقت مل سکے۔